السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک نان ریزیڈنٹ پاکستانی اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتا ہے۔ اس میں دو تین اہم باتیں ہیں جو کہ سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات، آپ نے اکثر دو ٹرمز ضرور سنی ہوں گی، یعنی ریزیڈنٹ اینڈ نان ریزیڈنٹ۔ تو ان کا ٹیکس ریٹرن سے کیا تعلق ہوتا ہے اور یہ لوگ کس وے سے اپنے ٹیکس ریٹرن جو ہے اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ ایک ریزیڈنٹ سے مراد ہے کہ بندہ پاکستان میں رہتا ہے اور اس کو اپنی ٹیکسیبل انکم پر پاکستان کے لاء کے مطابق اپنی سالانہ ٹیکس ریٹرنز جمع کروانا لازمی ہوتے ہیں۔ جبکہ ایک نان ریزیڈنٹ پرسن اس کو کہتے ہیں جو پاکستان سے باہر رہتا ہے اور اس کو اپنی انکم اور ایسٹس کی بنیاد پر پاکستان میں اور جس ملک میں وہ اس وقت مقیم ہے وہاں بھی اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروانی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی لازمی یاد رکھیے گا کہ نان ریزیڈنٹ پرسن بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کا سارا کاروبار، جاب وغیرہ وغیرہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اور پاکستان میں اس کا 1 روپے کا بھی بزنس نہیں ہوتا، نہ کوئی انکم ہوتی ہے۔ یہاں پاکستان میں اگر کوئی اس کی فیملی ہے تو اس کا سارا خرچہ باہر کے پیسے سے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ دوسرا نان ریزیڈنٹ وہ ہوتا ہے جس کا پاکستان میں بھی کاروبار ہوتا ہے، یا پاکستان میں اس کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن پر اس کو بینیفٹ ملتا رہتا ہے، یا اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں جو اس نے مختلف جگہوں پر کی ہوئی ہوتی ہیں جن سے ایک اچھا خاصا پیسہ بن رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی اس کے ایسٹس، اس کی انکم سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ یہ بات اچھے سے سمجھ گئے ہیں تو میں آگے یہ بتانا چاہوں گا اس کو مزید آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ ایک ریزیڈنٹ ہیں تو تمام دنیا سے کمائی جانے والی دولت پر ٹیکس دینا ہوگا، اور اگر آپ ایک نان ریزیڈنٹ ہیں جس کی انکم باہر بھی ہے اور پاکستان میں بھی، تو ٹیکس آپ کو صرف پاکستان سے کمائی ہوئی دولت پر ایز پر لاء جمع کروانا ہوگا۔ تو آج اس ویڈیو میں دونوں نان ریزیڈنٹ پرسن یعنی ود انکم فرام پاکستان اور ود آؤٹ انکم فرام پاکستان کی ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کا ایزی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اگر اس سارے پروسیس میں کسی چیز کی سمجھ نہ لگے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں، یا ہم سے اگر آپ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہو تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو کر لیں، اور وہاں آ کے آپ ہم سے ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ٹیکس ریٹرن فار نان ریزیڈنٹ پرسن فائل کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے NIC اور پاسورڈ کے ساتھ لاگ ان کریں گے تو آپ آ جائیں گے ڈائریکٹ اس پیج کے اوپر۔ یہاں سے آ کے میں پہلے جو ہے آپ کو وہ نان ریزیڈنٹ پرسن جس کی پاکستان میں بھی انکم ہے اور پاکستان سے باہر سے بھی انکم ہے اس کا پیٹرن دکھاؤں گا، اور اس کے بعد اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں اس نان ریزیڈنٹ پرسن کی ٹیکس ریٹرن کے بارے میں شیئر کروں گا جس کی پاکستان میں 1 روپے کی بھی انکم نہیں ہے اور اس کا سارا سرکٹ جو ہے، جو سارے کے ساری انکم ایسٹ سے ہیں وہ پاکستان سے باہر کے ہیں۔ تو پہلے ورژن کے لیے ہم یہاں پہ آپ کو آنا پڑے گا ڈیکلریشن میں، اور یہاں سے آپ نے لے لینا ہے یہ نارمل ریٹرن۔ نارمل ریٹرن کیوں لینی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ رقم جو ہے اس کی وہ پاکستان سے ارننگ ہے، اور یہاں پہ یہ بات لازمی رکھیے گا آپ کہ ایک بندہ جس کی ارننگ پاکستان سے بھی ہے، باہر سے بھی ہے، اور وہ ایک نان ریزیڈنٹ پرسن ہے، تو اس کو پاکستان سے جتنی کمائی گئی دولت ہے صرف اسی پہ ہی ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو یہاں پہ آ کے آپ نے سب سے پہلے پیریڈ سلیکٹ کر لینا ہے۔ جیسے پیریڈ سلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم اس طرح سے کھل کے آ جائے گا۔ یہاں پہ یہ سیم وہی ایڈز ہیں جو میں نے پچھلی ٹیکس ریٹرن میں بھی بتایا تھا 2020 والی میں، وہ اگر دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک اوپر آ رہا ہوگا رائٹ سائڈ پہ کارنر پہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سبھی ہیڈز وہی ہیں، لیکن اس میں نان ریزیڈنٹ پرسن کے حوالے سے 2-4 ہیڈز ایسے ہیں جن پہ ڈسکس کرنا ضروری ہے، اور وہی میں اس ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ باقی مزید سارے ہیڈز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو تو آپ وہ والی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں ساری ڈیٹیل میں نے بتائی ہوئی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ پہلا ٹیب آتا ہے امپلائمنٹ کا۔ ابھی نان ریزیڈنٹ پرسن تو پاکستان میں رہتا نہیں ہے، تو وہ سیلری کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو یہاں پہ صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں ایک نان ریزیڈنٹ پرسن اس سیلری ٹیب کو یوز کر سکتا ہے، اور وہ ہے کہ اگر ایک پاکستانی پرسن جو باہر کے ملک میں رہ رہا ہے اور وہاں پہ کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اور اس کمپنی کا کوئی یونٹ، کوئی ڈپارٹمنٹ پاکستان میں آپریٹ کرتا ہے، اور وہ بندہ اس کمپنی کے تھرو پاکستان میں آ کے جاب کرے، اور پاکستان کی یہاں پہ پاک روپی میں اس کو پیمنٹ ملتی ہو، اور وہ پیمنٹ سیلری کی صورت میں لے رہا ہے، تو وہ سیلری کو اپنے یہاں پہ اس میں ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ ادروائز یہ ہیڈ جو ہے پہلا، یہ آپ کے ریلیونٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے بندے ہیں جو پاکستان میں کسی باہر کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ ایک نان ریزیڈنٹ ہیں، تو آپ اپنے جو ساری سیلری ہے وہ اس پہلے ہیڈ میں یہاں پہ اس کے سامنے انٹر کر سکتے ہیں۔
نیکسٹ اس کے بعد چلتے ہیں جو کہ بڑا ریلیونٹ ہے باہر والوں کے لیے جو نان ریزیڈنٹ پرسن، وہ ہوتا ہے یہ ادر سورسز کا۔ ادر سورسز میں آپ کو آ کے کیا کرنا ہے، موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو ایک نان ریزیڈنٹ پرسن ہے اس کے پاکستان میں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، اس کے پاکستان میں سیونگز اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اور اسپیشلی کیونکہ وہ پاکستان سے ارن کر رہا ہوتا ہے کسی بزنس کے تھرو، کوئی ریونیو اس کا آتا جاتا رہتا ہے، تو وہ سارا ریونیو فرسٹ پرائرٹی تو اس کی یہی ہونی چاہیے کہ وہ ایک بینکنگ چینل کے تھرو ہو، ڈائریکٹ کسی ہینڈ ٹو ہینڈ یا کیش ٹو کیش سسٹم نہ ہو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے وہ ایک ثبوت بن جائے گا بھی بینکنگ چینل کے تھرو آ رہا ہے، اور اگر کل کو جب ایف بی آر آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ ثبوت کی، تو آپ کو جو پروف دینا ہوگا وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اگر تو آپ ایک ایسے نان ریزیڈنٹ پرسن ہیں جس کے پاس سیونگز اکاؤنٹ ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، اس کے میوچل فنڈز میں ہیں، یا کہیں پہ اس نے انویسٹ کیا ہوگا، اس سے اس کو بینیفٹ آتا ہے ہر منتھ یا ایئرلی جو بھی، تو اس کے لیے آپ نے وہ جو آپ کو پروفٹ آن ڈیٹ ہوتا ہے سارا یہ والے ہیڈ میں، تو یہاں پہ آ کے آپ نے وہ سارے سال کا جتنا بھی آپ کا بنتا ہوگا اس کو آپ نے یہاں پہ ڈکلیئر کرنا ہے، اور لکھنا آپ نے اس ایگزیمپٹڈ اماؤنٹ والے سیکشن میں ہے اس میں، کیونکہ یہ جتنا بھی آپ ٹیکس یہاں پہ دیں گے اگر یہ آپ کا ایک مخصوص اماؤنٹ تک نہیں پہنچتا تو پھر یہ آپ کو جو ہے ریفنڈیبل ہوتا ہے۔ یہاں پہ آ کے بھی فرض کا دیکھ لیں، ابھی میں مثال کے طور پہ دکھاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں جی میرا تو ٹوٹل بنا تھا کوئی 1.5 لاکھ روپے کا میرا سیونگز بنتی ہے یہاں پہ، تو یہ 2 دفعہ کیلکولیٹ دبائیں تو یہ ساری ویلیوز یہاں پہ لے کے آ جائے گا۔ یہاں پہ ایک اور بڑی ضروری بات، اگر آپ یہ ٹیکس ریٹرن جو ہے نان ریزیڈنٹ پرسن کی پہلی دفعہ فائل کر رہے ہیں تو پھر تو یہ سارے سٹیپس آپ کو ویسے ہی فالو کرنے پڑیں گے جیسے میں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے اس سے پچھلے سال بھی ٹیکس ریٹرن فائل کی تھی تو یہاں پہ یہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ ایک بٹن بنا ہوتا ہے امپورٹ پریویس ریٹرن، یعنی پریویس ریٹرن اگر وہاں پہ آ کے آپ جسٹ ایک بٹن دبائیں گے تو پچھلے سال جتنی ویلیو آپ کی جس ہیڈ میں پڑی تھی وہ ویلیوز وہاں پہ شو ہو جائیں گی، اور آپ نے اس کو اس کرنٹ 2020 کے 1 جولائی 2019 سے 30 جون 2020 کے دوران جو بھی ٹرانزیکشنز کی ہوں گی ان ویلیوز کو اپنے لیٹسٹ ویلیوز کے ساتھ ریپلیس کر دینا ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ جو ہے میں فریش بتا رہا ہوں آپ کو سارا، تو ابھی ہم اس کو فریش لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو ریلیونٹ آپ کے لیے ہے وہ ہے یہ گراؤنڈ رینٹ، یعنی اگر آپ نے یہاں پہ کچھ رینٹ آؤٹ کیا ہوگا تو اس پہ جو رینٹ آتا ہے وہ آپ اس ہیڈ میں یہاں پہ انٹر کریں گے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم سیدھا آپ کے یہ فائنل اور فکس ٹیکسیشن میں یہاں پہ، کیونکہ ابھی ہم نے یہ جو آپ نے یہاں پہ ٹیکس ڈکلیئر کیا ہے اس کو ابھی ہم نے یہاں پر یہ جو ہیڈ ہے پروفٹ آن ڈیٹ انڈر سیکشن 7B اس میں یہاں پہ ڈکلیئر کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آ کے آپ نے اسی پلس آئیکن کو کلک کرنا ہے، یہاں پہ یہ اوپن ہو کے آ جائے گا، یعنی کس اکاؤنٹ کے تھرو آپ کا کوئی بینکنگ چینل ہے وہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ جو ہوگا IBN اور IBFT وہ یہاں پہ انٹر کریں گے۔ میں ایک ڈیمو دے دیتا ہوں، یہاں پہ نمبر نیچے کہہ دیتا ہوں جی یہ میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے، تو یہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اوکے کر دینا ہے، اور جو پوری سال کی آپ کی سیونگ وہ بنی ہے اس کو لے کے آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے یہ سسٹم آٹومیٹک آپ سے کیلکولیٹ کر کے آپ کے سامنے ویلیو لے آئے گا بھی آپ کا اس کے اوپر کتنا ٹیکس بنتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس کو 2 دفعہ کیلکولیٹ کرنا ہے، تو یہ دیکھیں یہ لے آیا جی 22,500، اس کو آپ نے کاپی کر لینا۔ یہ 22,500 ہے اس ٹوٹل اماؤنٹ کا 15%، کیونکہ یہ سسٹم جنریٹڈ کرتا ہے تو سسٹم اس کو 15% لے رہا ہے۔ اس کو لے کے آپ نے یہاں پہ یہ جو ہیڈ ہے اس کے سامنے اس ہیڈ میں اس کو آپ نے انٹر کر دینا یا پیسٹ کر دینا، اور یہاں سے واپس جا کے آپ نے اوپر اس کو 2 دفعہ کیلکولیٹ کر دینا۔ تو یہ دیکھیں یہ اپنے ریلیونٹ ہیڈ میں آ گیا، یعنی ٹیکس کلیکٹڈ ہو گیا، اور اگر آپ نے بالکل سیم یہی پے کیا ہوا ہے تو پھر تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ آرام سے اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ ابھی یہاں سے ہم چلتے ہیں کمپیوٹیشن پہ، یہ کمپیوٹیشن والے ہیڈ پہ آ جائیں۔ یہاں پہ دیکھیں تو یہ آ رہا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس، یعنی یہ ایڈوانس ٹیکس میں نہیں آ رہا، نیچے ایڈمیٹڈ ٹیکس میں نہیں آ رہا، ڈیمانڈ انکم یا ریفنڈ میں بھی نہیں آ رہا، کیونکہ یہ سیم وہی ٹیکس ہے جو آپ نے پے کیا ہے آپ کی ٹوٹل سیونگز کے اگینسٹ، اور یہ ویلڈ ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ سارا۔ یہاں پہ آنے کے بعد اس کے علاوہ مختلف قسم کے ٹیکسز اور بھی ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بندہ باہر سے پاکستان آیا، اس نے یہاں پہ آ کے بینکنگ ٹرانزیکشنز کی، اس نے آ کے یہاں پہ گاڑی لی، کچھ دنوں کے لیے لیز پہ لی، کسی بندے سے لی، کوئی جگہ لی، وہاں پہ اس نے رینٹ آؤٹ کیا، یہ سارے ہیڈ کے لیے اگر اس کے اگینسٹ بھی آپ نے ٹیکس دیا ہے، مثال کے طور پر بجلی کا رینٹ ہے، میں آپ کو یہ دکھائی دیتا ہوں، یہاں پہ یہ ایڈجسٹیبل ٹیکسز میں آ جائیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سبھی ہیڈز ہیں آپ کے سامنے مختلف قسم کے، یعنی وڈرا رینٹ آف پراپرٹی ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں، پھر وڈرا فرام بینک ہے، کیش وڈرا فرام بینک ہے، سرٹن بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا ابھی بینکنگ ٹرانزیکشن تو لازمی کرنی پڑتی ہے پیسہ لینے دینے کے لیے،
پھر یہاں پہ اگر گاڑی کی رجسٹریشن کروائی ہے تو یہ نیچے ایڈ رجسٹریشن کے لیے، اس کے بعد آتا ہے یہ ٹرانسفر فی، پھر یہ آ جاتا ہے موٹر وہیکل سیل آ جاتا ہے، یعنی سیل پہ اگر آپ کا کوئی ٹیکس بنا ہے تو مثال کے طور پر یہ سبھی ہیڈ جو ہے نا یہ سارے یہاں پہ ویلی ہے، یعنی اگر آپ نے کوئی سیل کی ہے گاڑی تو اس کے لیے آپ نے یہ ریلیونٹ ہیڈ پہ یہ اسٹار پہ کلک کرنا ہے، اوپر اپنا رجسٹریشن گاڑی کا نمبر دینا ہے، نیچے بتانا یہ گاڑی پرائیویٹ تھی یا آپ جس کمپنی کے لیے یہاں پہ آئے ہو اس کے ریلیٹڈ ہے، کچھ بھی ہے جو آپ کے ریلیونٹ ہوگا وہ آپ نے لے کے یہاں پہ اوکے کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو کہ یہ جو اماؤنٹ تھی میری یہ تقریباً مثال کے طور پر 15,000 بنتے تو میرا ٹیکس جو میں نے دیا، یہاں اوپر آنے کے بعد آپ نے اس کو 2 دفعہ کیلکولیٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ٹیکس کلیکٹڈ میں یہ ساری اماؤنٹ نظر آ گئی ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ہیڈس ہیں یہاں پہ، اگر آپ رہتے ہوئے یہاں پہ آپ کے پاس میں سے کوئی بھی چیز آپ نے یوز کی ہے تو اس کے اوپر اگر آپ کو ٹیکس پڑا ہے تو آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ٹیلی فون ہے، سیل فون بل ہے یہ، اس کے بعد پری پیڈ ٹیلی کام، انٹرنیٹ بل، یہ سبھی چیزیں اسی طرح سے ہیں۔ نیچے اگر آپ نے ڈومیسٹک ایئر ٹکٹ یوز کی یہ ساری تو اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی ٹیکس بنا ہے اور آپ کے پاس اس کا پروف ہے، یہ بات لازمی یاد رکھیے گا کہ بینگ اے نان ریزیڈنٹ پرسن اگر آپ یہاں پہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس کا ریکارڈ لازمی رکھیں، کیونکہ بعد میں اگر ٹیکس ریفنڈیبل میں اگر آپ کا نکل آتا ہے تو اگر ریکارڈ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کو ریفنڈ نہیں ملے گا، اور یہ ریفنڈ اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ جب آپ پیمنٹ کر کے اس کے ریفنڈیبل ٹیکس کی اس کے جا کے آپ لیتے ہو بھی میرے ریفنڈیبل ہے تو وہ ایک فارم اوپن کر دیتے ہیں، وہ میں نے ویڈیو بنائی ہے ریفنڈیبل ٹیکس پہ، وہ میرے چینل پہ موجود ہے، یہاں پہ اوپر رائٹ سائڈ پہ لنک بھی آ رہا ہوگا، آپ وہ بھی دیکھ لیں کس طرح سے آپ نے وہ کلیم کرنا ہوتا ہے۔ یہ سارا انٹر کرنے کے بعد جو بھی ویلیو آپ کے اگینسٹ ہو وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینی ہے ان کے ریلیونٹ ہیڈز میں۔ ایک دفعہ دوبارہ آپ نے کمپٹیشن پہ چلے جانا چیک کرنے کے لیے، تو یہ دیکھیں یہ جو 15,000 کا بھی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں نیچے یہ 15,000 کا یہ ابھی آپ کا ریفنڈیبل آ رہا ہے، یعنی یہ انکم جو ہے یہ آپ نے ایف بی آر سے ریفنڈ لینی ہے، آپ نے ایکسٹرا جمع کروایا۔ یہ ریفنڈ کس طرح سے ہوگا یہ اس کے بارے میں نے بتایا کہ ویڈیو بنی ہوئی پہلے، اور اس 2020 کے حوالے سے بھی میں دوبارہ ایک دفعہ ویڈیو بنا دوں گا، آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ اور اس کی خوبصورتی اب یہ بن گئی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ جو ریفنڈیبل ٹیکس ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ آپ کے بینک میں کریڈٹ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ شروع میں جا کے اپنے پروفائل بناتے ہو تو پروفائل میں آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ بینک اکاؤنٹ کس طرح سے ایڈ کرنا ہے آپ نے، اس کے لیے بھی آپ کو یہ رائٹ کارنر کے اوپر ویڈیو آ رہی ہوگی، لنک آ رہا ہوگا، آپ اسے دیکھ لیں بھی آپ نے کس طرح سے اپنا بینک اکاؤنٹ اٹیچ کرنا ہے۔ اگر آپ بینگ اے نان ریزیڈنٹ پرسن آپ کے پاس ایک سے زیادہ بینک اکاؤنٹس ہیں تو جو کوئی بھی ایک بینک جس کے تھرو آپ کی زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سب ایڈ کرنے کے بعد ٹیکسز ایڈ کرنے کے بعد، کیونکہ یہ سارے جو نان ریلیونٹ ٹیکسز ہوتے ہیں جو زیادہ تر پاکستانیوں کو پڑ جاتے ہیں اور نان ریزیڈنٹ کو یہ ریفنڈیبل میں مل جاتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ میں واپس ٹرانزیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ایڈ کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ نیچے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں، اور یہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے یہ ابھی سے ایڈ کی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو تھی وہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ الاؤڈ نہیں تھی نان ریزیڈنٹ پرسن کو، اس کے لیے الاؤ نہیں تھا اپنے ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے یہاں پہ ڈکلیئر کرنا، لیکن ابھی کیونکہ انہوں نے لگائی ہے تو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لازمی ڈکلیئر کریں، کیونکہ آپ چاہے پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر رہیں آپ کے جو ایسٹس ہوتے ہیں، جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ بھی بڑھتے رہتے ہیں، ایسٹس بڑھتے رہتے ہیں، لائبلٹیز بڑھتی رہتی ہیں، تو ان کو ڈکلیئر کرنا بینیفیشل ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ سمپل ہم پرسنل ایکسپینسز پہ پہلے چلے جاتے ہیں، پرسنل ایکسپینسز میں آ جائیں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر رینٹ ہے، اور یہ سارے وہی ہیڈ ہے جو میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں ایکسپلین کرتا ہوں بڑے ایزیلی آرام سے بھی یہ یہاں پہ کیا کیا انٹر کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے کیونکہ ابھی اس کا دوسرا پارٹ بھی بنانا ہے اسی میں ہے تو یہ جلدی جلدی بتاتا جاتا ہوں کہ رینٹ میں ہے کہ آپ نے سمپل کوئی رینٹ آؤٹ کیا تو اس کا رینٹ جو آتا ہے وہ لکھ دیں گے، الیکٹریسٹی بل جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے جو پورے سال کا پے کرتے ہیں، گیس کا پے کرتے ہیں، ٹیلی فون کا ہے، ایجوکیشنل ایکسپینس تو یہاں پہ بھی اگر آپ کے بچے بھی ساتھ میں آئے ہیں اور وہ یہاں پہ ٹیوشن اکیڈمی اسکول کچھ بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ انٹر کر دیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس ان سبھی کا ریکارڈ نہیں، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ان سب کا ریکارڈ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اگر ریکارڈ نہیں ہے تو لیکن آپ کو ایک لمسم اماؤنٹ یاد ہے کہ میرے تقریباً اتنا لمسم مجھے یاد ہے، ابھی میں نے مثال کے طور پر 4 لاکھ 4.5 لاکھ کا میرا خرچہ ہوا ہے سال کا، تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، یہ آپ کا ایکسپینس آتا ہے۔ نہیں تو یہ سارے ہیڈ ریلیونٹ جو ہیڈ ہے اس میں آپ اپنی ویلیوز کو ایڈ کرنا لازمی ہے، اگر چاہے تو کر دیں، نہیں تو یہ اس طرح سے بھی کر دیں۔ بیٹر یہی ہے کہ اگر آپ علیحدہ سے ایڈ میں بتا دیں کیونکہ آپ کے لیے پھر یاد رکھنا ضروری ہوگا، نیکسٹ ٹائم آپ کو جسٹ ان ویلیوز کو چینج کرنا ہوگا اور آپ کا کام بن جائے گا۔ نیکسٹ ہے یہاں پہ پرسنل ایسٹس اینڈ لائبلٹیز، یہاں پہ کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا سارا فارم۔
यहाँ पे आ जाएँ तो ये सबसे पहले आ जाता है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। कोई यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं सबसे ऊपर। फिर है कमर्शियल इंडस्ट्रियल रिलेशन वगैरह ये सारा, तो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। एक बात यहाँ पे ये लाजमी याद रखिएगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी फैमिली जो यहाँ पे रह रही होती है वो क्या करती है, वो पैसा आप बाहर से भेज रहे हैं उनको और वो यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेती है, उसको अपने नाम पे, भाई के नाम पे, किसी के नाम पे भी रख लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों का करना कोई जुर्म नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ पे ये है भी आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करो पैसे की, वो आपने करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल, ताकि आपके पास पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद हो। कल को अगर FPR आपसे डिमांड करे तो आप अपना रिकॉर्ड उनको दिखा सको। ऐसा ना हो कि आप पैसे लेके बस उन्होंने किसी भी एक्सचेंज या किसी इधर उधर से पैसे भेज कर उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, वो कल को जब किसी के नाम पर डिक्लेयर करना पड़े तो यही ना पता चले ये पैसे का सोर्स क्या था, कहाँ से आया था, कैसे आया था। इसलिए आपने ज़्यादातर कोशिश यही करनी है भी कोई बैंकिंग चैनल को यूज़ करे इस काम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये कोई एनिमल है, इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट अगर आपने की हुई, यहाँ पे ये देखें स्टॉक में कोई शेयर परचेज़ किए हुए हैं, कोई प्रीमियम पॉलिसी ली हुई आपने, तो उसकी जो अमाउंट बनती है आपकी वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि ये सारे आपके एसेट्स होते हैं। नीचे ये बड़ा ज़रूरी एसेट है, ये देखें मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस में, यानी मोटर व्हीकल आपके पास है तो वो भी आपका एसेट है, उसकी वैल्यू क्या है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। और यहाँ पे स्पेशली एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के बारे में बताता चलूँ कि अगर आपने एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ली है 2019, 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक, उस बीच में वो प्रॉपर्टी आपने ली मिसाल के तौर पर 10 लाख की, और उसके बाद फिर आपने उसको सेल कर दिया इसी पीरियड में, तो अगर उस पर आपने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की थी और वो सिर्फ खाली प्लॉट ही था, तो नेक्स्ट ईयर जब भी आप करेंगे इस पर तो आपने सेम वैल्यू रखनी, इसको चेंज नहीं करना अनटिल आप उस पर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करें और उसकी कॉस्ट फिर इसके साथ मिला के नेक्स्ट ईयर वो आप दोबारा सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ये प्रीशियस पोजेशन, यानी आपके पास कोई गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, चांदी की हैं, डायमंड की हैं, तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके लिए भी सिंपल आपने प्लस आइकन क्लिक करना है, यहाँ पे नेचर ऑफ एसेट्स लिखनी है, नीचे गोल्ड है जो भी लिखना है वो लिख के यहाँ पे उसकी वैल्यू साथ में ऐड कर देनी है। फिर है हाउस होल्ड इफेक्ट्स, यानी घर पे खरीदी जाने वाली, यूज़ होने वाली कुछ भी चीज़ें जो वैल्यू रखती हैं या जिन पे कॉस्ट आती है आपकी, वो यहाँ लिख सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर कह देते हैं जी 2 लाख रुपए की वो चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे ली, तो ये 2 लाख रुपए देखें यहाँ पे एसेट्स में आपके शो हो गया। उसके बाद नॉन कैश बिजनेस पड़ा कोई आपके पास, तो उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दें। मेरे पास मिसाल के तौर पर 1.5 लाख रुपए पड़ा, आपके पास जितना हो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दें। इसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था भी अगर आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं अपने भाई बहन किसी के भी नाम पे, और ये जो एसेट्स ऑन अदर्स नेम, इसमें आपने उसको डिक्लेयर करना लाजमी, ताकि एक तो उसका सोर्स पता चल जाएगा भी पैसा आपकी तरफ से आया और आपने इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद आ जाता है जी एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से बाहर आपके क्या एसेट्स हैं। जाहिर बात है वो पाकिस्तान में तो इफेक्टिव नहीं होंगे, उनका रिकॉर्ड पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन उसको डिक्लेयर तो करना है आपने, क्योंकि वो आपकी वैल्यू बढ़ी है, आपके एसेट्स बढ़े हैं, तो जाहिर बात उस पर एक्सपेंस भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, इफेक्ट पड़ता है आपको उसका, तो उसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। ये प्लस वाला आइकन दबाना है, उसको डिक्लेयर कर देना है। ये कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन फॉरेन कंपनी, ये कंपनीज को बाद में कुछ फॉरेन राइट्स मिलते हैं भी, वो जितना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करती हैं कंट्री में उनके कुछ राइट्स होते हैं जो कंपनी लिमिटेड के हिसाब से ही होती है, कंपनीज वालों को पता होता है इसका, वो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी ये मैंने सिंपल वैल्यूज़ यहाँ पे जो शेयर की हैं, इनको अभी हमने करना है रिकनसाइल। रिकनसाइल के लिए यहाँ पे आ जाओ रिकनसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स, इस पर क्लिक कर दें। ये मैं भी आपको इजी करके और जल्दी छोटे छोटे स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद इसका दूसरा स्टेप भी आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर जो है ये आपकी आ रही है इंक्रीज डिक्रीज, यानी ये आ रहा है इकोनॉमी डिक्लेयर एज पर नॉर्मल सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। ये अभी आपके रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अभी इसमें आपने कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं की, आपने जस्ट अपने टैक्सेबल्स जो इनकम है और उस पर आपको टैक्स पड़ा वही डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे आपके रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट हेड है वो ये है फॉरेन रेमिटेंस, यानी इस साल के दौरान आपने पाकिस्तान में कितना पैसा भेजा, कितना फॉरेन रेमिटेंस आपने इंक्लूड किया। तो मैं लिख देता हूँ जी मिसाल के तौर पर मैंने 10 लाख रुपये भेजा इस साल, तो मैंने इसको 10 लाख यहाँ पे कर दिया। फॉरेन रेमिटेंस के बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट गिफ्ट, यानी इस दौरान अगर आपको किसी ने गिफ्ट किया है पाकिस्तान में तो उसकी अमाउंट कितनी है वो आप यहाँ लिख दोगे। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आपने कोई चीज़ परचेज़ की थी 2019 के टैक्स पीरियड के दौरान, उसके बाद आपने उसको 2020 के टैक्स पीरियड के दौरान सेल किया और उसके ऊपर आपको कुछ प्रॉफिट बना आपकी गाड़ी के अगेंस्ट, कोई कीमती चीज़ के अगेंस्ट,
تو وہ جتنا زیادہ بنے گا آپ کا گین اس پہ آپ نے کیا تو وہ آپ یہاں پہ ڈکلیئر کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر میں 90,000 کر دیتا ہوں، تو میرا 90,000 کا بینیفٹ ہوا تھا۔ ابھی یہ آپ نیچے دیکھیں تو انریکنسائلڈ اماؤنٹ میں یہ مائنس میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی اپنے ایکسپینس جو ہے اور لائبلٹیز جو ایسٹس جو ہے یہ آپس میں صحیح طرح سے جمع نہ کہ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے واپس چلنا ہے پرسنل ایکسپینسز میں، اور وہ جو 290 کی اماؤنٹ آ رہی تھی وہ یہاں پہ آپ مزید ایکسپینس جو یہاں پہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ میرا ایجوکیشنل ایکسپینس ہے۔ آپ لوگ جب اپنی یہ ساری کیلکولیشن ہیڈ بائی ہیڈ کرو گے تو یہ آٹومیٹک ٹھیک بیٹھے گی۔ اینڈ پہ آپ نے اس کو ریکنسائل کیسے کرنا ہوتا ہے یا پریویس ریٹرن کس طرح سے شو کرنی ہوتی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں۔ یہ ڈکلیئر کرنے کے بعد ابھی آپ نے آ جانا واپس یہاں پہ، تو یہ دیکھیں اماؤنٹ 0 ہو گئی، لیکن ابھی یہاں پہ ہم نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ نیٹ ایسٹس پریویس ایئر کے لیے ہم نے کرنے ہے واپس چلنا ہے اپنے پرسنل ایسٹس اینڈ لائبلٹیز پہ، اور یہاں پہ یہ دیکھیں نان کیش بزنس، کیونکہ یہاں پہ ریکنسائل میں ہم نے فورن ریمیٹنس جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا تھا، ابھی 10 لاکھ روپے آیا، تو یہ 10 لاکھ روپیہ ان شیپ آف آ سکتا ہے آپ کے پاس کیش میں، تو آپ یہ کیش نان بزنس میں اس کو مزید ایڈ کر دیں۔ یہ دیکھیں 11,50,000 ہو گئے، اس کو آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دیا، تو ابھی آپ کے ٹوٹل ایسٹس پاکستان میں بن گئے ہیں 13,50,000۔ اسی کو لے کے آپ نے چلنا ہے آگے، واپس آئیں ریکنسائل پہ، اور یہاں سے یہ دیکھیں جی کرنٹ یہ آپ کے جو ایسٹس بنتے ہیں وہ ہے 13,50,000، اور جو پچھلے سال کے آپ کے بنتے تھے وہ تقریباً 10 لاکھ یا اسی کے راؤنڈ اباؤٹ ہوں گے۔ جیسے آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ آپ کی ریکنسائل جو ہے 0 ہو گئی۔ جب بھی آپ اپنے نیٹ ایسٹس پریویس ایئر ڈکلیئر کرتے ہیں تو عموماً اگر تو آپ پہلی دفعہ فائل کر رہے ہو تو جو نیچے آپ کی ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ پازیٹیو میں آئے اسے اٹھا کے آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے۔ آپ کے جو ایسٹس ہوتی ہیں لائبلٹیز وہ اسی کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہیں پچھلے ایئر کی، لیکن اگر آپ کر رہے ہیں دوسری تیسری دفعہ تو پھر آپ کو اپنی کیلکولیشن کے حساب سے اس کو اوپر نیچے کر کے آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ تو دوستو یہ طریقہ تھا ایک نان ریزیڈنٹ پرسن جس کی پاکستان میں بھی انکم ہے اور باہر سے بھی انکم ہے، وہ اس طرح سے اپنے ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرے گا۔ جب آپ کی پوری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک سے ریکنسائل ہو جائے گی، وہاں پہ 0 شو ہو جائے گا، اس کے بعد آنا ہے آپ نے یہاں پہ ایٹریبیوٹس کے ٹیب پہ۔ یہاں پہ آ کے آپ نے اپنا یہ جو ریزیڈنٹ اسٹیٹس جو ہے اس کو چوز کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس پلس آئیکن پہ، اور یہاں سے آپ نے نان ریزیڈنٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ نان ریزیڈنٹ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے چلنا ہے ویریفیکیشن کے ٹیب پہ، یہاں پہ جا کے آپ نے اس کو ویریفیکیشن پن دینی ہے اور سبمٹ کر دینا ہے۔ چلے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرسن نان ریزیڈنٹ پرسن جس کی پاکستان میں 1 روپے کی بھی انکم نہیں ہے وہ اپنی ٹیکس ریٹرن کس طرح سے فائل کرے گا، تو اس کے لیے ہم اس کو کرتے ہیں کلوز۔ اس کے لیے آپ نے یہ ڈیکلیریشن ٹیب پہ واپس آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ لے لینی ہے نان ریزیڈنٹ پرسن پاکستان اوریجن پرسن ہیونگ نو پاکستان سورس انکم، یعنی پاکستان سے 1 روپے کی بھی جس کی انکم نہیں ہے اس نے یہ فارم لینا ہے، اور یہاں پہ آ کے سیم پیریڈ سلیکٹ کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کر لیں یہاں سے اور آپ کے سامنے فارم کھل کے آ جائے گا۔ یہاں پر ابھی انہوں نے صرف 2 ہیڈز بنائے ہیں، ایک ہے ٹیکس چارجیبل اور دوسرا ویلتھ اسٹیٹمنٹ کا۔ یہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی پہلے نہیں تھی نان ریزیڈنٹ پرسن کے لیے، ابھی انہوں نے اس کو ایڈ کیا 2020 سے۔ یہ جتنے ٹیکسز ابھی میں نے پچھلی دفعہ جو نان ریزیڈنٹ پرسن جس کی پاکستان میں بھی انکم ہے باہر سے بھی، اس میں جیسے جیسے ایکسپلین کیے تو یہ سیم وہی ہیں، ان میں کچھ چینج نہیں ہے۔ جیسے کیش وڈرال فرام بینک ہے تو سیم جتنا آپ نے کیش وڈرا کیا وہ یہاں پہ آپ لکھ دیں گے۔ مثال کے طور پر یہ میں نے پلس آئیکن کلک کیا، یہاں پہ میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ دیا، یہاں پہ لکھ دیا سیونگ تھا، کرنٹ تھا، جو بھی اکاؤنٹ تھا آپ کا سیونگ، تو یہاں پہ نیچے سے آپ نے اوکے کرنا ہے، تو یہ دیکھیں اس نے اماؤنٹ نکال دی۔ ابھی یہ جتنے بھی ٹیکسز آپ دیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، ابھی ایک نان ریزیڈنٹ پرسن کو یہ سبھی ٹیکس جو ہے یہ ریفنڈیبل ہوتے ہیں، جو بھی وہ خرچہ پاکستان میں آ کے کرتا ہے، موٹر وہیکل کے اگینسٹ کرتا ہے، الیکٹریسٹی بل کے اگینسٹ کرتا ہے، پریپیڈ انٹرنیٹ کے اگینسٹ کرتا ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کرتا ہے، کچھ بھی، تو جو بھی ٹیکس بنے گا آپ نے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا۔ مثال کے طور پر یہ بینک وڈرا ٹرانزیکشن جو ہے اس میں نے لکھ دیتا ہوں میرے 15,000 روپے کا مجھے یہ ٹیکس پڑا تھا، تو جیسے میں نے یہ لکھا تو نیچے یہ دیکھیں ود ہولڈنگ ٹیکس آپ نے 15,000 دیا، اور ساتھ ہی یہ ریفنڈیبل انکم میں بھی 15,000 شو ہو رہا ہے۔ ریفنڈیبل انکم کے لیے میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، پہلے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو 2020 کے حوالے سے میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ وہ دیکھ لیجیے کہ اس کو ریفنڈ کس طرح سے کرنا ہے۔ اور یہاں پہ بینیفٹ یہ ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے ریفنڈیبل یہ ڈائریکٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ریفنڈ ہو جاتی ہے، اور بینک اکاؤنٹ آپ نے اپنی اس ٹیکس ریٹرن کے ساتھ کس طرح سے فائل کرنا ہے اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو اسی میری FBR کی ٹیکس ریٹرن کی پلے لسٹ میں ہے، آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ اس طرح سے جو بھی ہیڈ آپ کے بنیں گے اس ساری اماؤنٹس آپ نے اس ٹیکس کلیکٹڈ والے خانے میں انٹر کر دینی ہے، اور وہ یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ بناتا رہے گا ریفنڈیبل ٹیکس۔ نیکسٹ ہے یہاں پہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ۔
تو یہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ ابھی میں نے آپ کو ریکنسائل کر کے دکھائی ہے کس طرح سے کریں گے. سیم آپ نے اسی میں ڈکلیئر کرنا ہے سب کچھ. پرسنل ایسٹس لائبلٹی آپ نے سیم اس میں ایڈ کرنی ہے. یہ دیکھیں میں نے ابھی پیچھے کیلکولیشن کی تھی، اس کی وجہ سے یہ اماؤنٹ آ رہی ہے. اس کو ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں اور پھر یہ ریکنسائل نیٹ ایسٹس میں آ جائے. یہ پچھلے سال کا وہ آ رہا ہے، اس کو آپ ختم کر دیں. آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا جب آپ پہلی دفعہ آئیں گے. تو اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ بھی اپنی ساری کیلکولیشن کر کے اینڈ پہ اس کو ریکنسائل کر کے پھر آپ نے یہاں پہ اس کو سبمٹ کرنا ہے. یہ ہے طریقہ. نان ریزیڈنٹ جس کی پاکستان میں 1 روپے کی بھی انکم نہیں ہے تو وہ یہ فارم یوز کرے گا. نارمل ریٹرن والا فارم ان بندوں کے لیے ہے جن کی پاکستان میں بھی انکم ہے اور باہر سے بھی انکم ہے. آپ نے سمپل اس کو ایک دفعہ سیو کر کے یہاں سے اس کو سبمٹ کر دینا. اس کے علاوہ آپ نے اس میں اور کچھ نہیں کرنا. سیو کرنے سے پہلے یہ ویریفیکیشن ہے، جیسے ایز یوزول میں بتاتا ہوں. ویریفیکیشن کرنے کے بعد آپ نے جانا ہوتا ہے. یہ سمپل سا ایک طریقہ تھا. آپ کے جو نان ریزیڈنٹ پرسن ہیں وہ اپنے ٹیکس ریٹرن کس طرح سبمٹ کر سکتے ہیں، وہ کس طرح سے فائلر بن سکتے ہیں پاکستان میں. تو اگر تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ذرا سے بھی فائدہ مند ہوئی تو اس کو ضرور لائک کر دینا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا جو نان ریزیڈنٹ ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا. آئی سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین اللہ حافظ.